اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی. درست. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پر اپنا نائب ہونے کے اعزاز سے نوازا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے لوگو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ ٹھیک ہے. فرمایا کہ نہیں، نہ تم بیکار پیدا ہوئے ہو اور نہ ہی ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے اتارے گئے ہو. ٹھیک. تم نے پلٹ کر میری طرف آنا ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کے لیے. ہم نے جن اور انس کو محض اس لیے بنایا ہے کہ وہ میرے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا، ٹھیک ہے، میری رضا کے متوالے بنے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑا انعام ہے ان کے لیے. اور اس رضا کو پانے کے لیے پہچان کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. سبحان اللہ. جو شخص زبان سے مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، عملاً اسے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں جس حد تک وہ آگے لے جا سکتا ہے اس کو لے جائے. سبحان اللہ. اب اللہ کی محبت کے تقاضے ہیں کہ اس نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں ان کو فرض سمجھ کر ادا کریں. ٹھیک ہے. اس نے جو چیزیں ہم پر واجب ٹھہرائی ہیں ان کو واجب سمجھ کر ادا کریں. ٹھیک ہے. اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سنت کے طور پر دیا، اس کو بجا لائیں. اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فضل پانے کے لیے فرائض اور واجبات کے علاوہ جو زائد عبادات کی طرف ہمیں رغبت دلائی، اس کے متعلق بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے واضح طور پر کہا کہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ. سبحان اللہ. کہ جو شخص فرض تو بجا لاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرض کے ساتھ ساتھ اگر کوئی وہ زائد نیکی لاتا ہے تو وہ اس کے حق میں بہتر. سبحان. یعنی محبت فرض پہ نہیں رکے گی، آگے بڑھے گی، آگے بڑھے. سبحان اللہ. من تطوع فإن اللہ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. سبحان اللہ. تم اس کی بارگاہ میں جو چیز بھی لاؤ گے، جو نیکیاں لاؤ گے، وہ ان کا قدردان ہے. پھر یہ کہ خود اللہ حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. سبحان اللہ. اب اس میں نوافل بھی آگے. اے ایمان والو، رکوع کرو، ٹھیک ہے، سجدے بجا لاؤ، وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ کرو. خیر پر الف لام لا کر اس کو اتنا وسیع کیا کہ ہم کسی طرح اس کو محدود نہیں کر سکتے. کوئی خیر اس سے نکلی نہیں. خیر ہے اس کو کیوں نہ ادا کریں. سبحان اللہ. تو اب پروردگار عالمین نے جب یہ ہمارے لیے راستے بتا دیے کہ تم میرا قرب پانے کے لیے جو جو نیکیاں کرو گے وہ ان کی قدر ہوگی، وہ زائد بیکار نہیں جائیں گی. ٹھیک ہے. پھر آج نولی صاحب جن برستی رحمتوں میں ہم یہ گفتگو کر رہے، سبحان اللہ، جن بابرکت لمحات میں سبحان اللہ ہم نوافل کی قدر و منزلت جاننے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، یہ لمحات کون سے ہیں؟ سبحان کہ اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، سبحان اللہ، اور ایک نفل فرض کے برابر. کیا بات. تو ان حالات میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ جو زائد نیکیاں ہیں، 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے بجا لانا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ جو سنت موقدہ ہیں اور اس کے بعد نوافل ہیں، ٹھیک ہے، اور ان نوافل کو جتنا بھی مسلمان بڑھا سکتا ہے. ہم یہ جان کر حیران ہوتے ہیں کہ امام زین العابدین رات اور دن میں 1000 نوافل پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی توفیقات میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی مثالیں ہمارے سامنے عملی مثالیں موجود ہیں. کس قدر انہوں نے رغبت دلائی ہے. حالانکہ عام طور پہ یہ ممکن نظر نہیں آتا. تو مسلمان کے اندر جب تک یہ جذبہ پیدا نہ ہو کہ میں نے اپنے رب کا قرب پانے کے لیے
صرف یہ نہیں کہ میں نے زکوٰۃ پر انحصار کر لیا اس کو کافی سمجھا، نہیں، اس کے علاوہ صدقات و اچھا پروفیسر صاحب، اس میں کوئی نوافل کے اندر خصوصی دعائیں، اذکار، اس پہ بھی آپ تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے جو پیار کیا ہے، امت کے لیے خیر کی جو راہیں کھولی ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا ہم اپنے پروردگار کا نام ایک بار لیتے ہیں، اللہ اکبر، جبکہ وہ ذات صمد اور غنی 10 بار جواب دیتی ہے لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی۔ ایک بار بھی اعزاز ہے ہمارے لیے، اور 10 نبی بار اکرم سبحان رحمت اللہ۔ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ تمہارے پروردگار کو تمہارے ساتھ اتنا پیار ہے کہ تم ایک قدم چل کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہو، وہ 10 قدم چل کر تمہارے قریب آ جاتا ہے۔ اور پھر دعا کے ضمن میں جب رب تعالیٰ نے یہ کھلا میدان ہمارے سامنے رکھا ہو کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سبحان اللہ، اور پھر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا مغز قرار دیا، اللہ اکبر، دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا ہو، دعا کو عبادت قرار دیا ہو، دعا کو یہ اہمیت دی ہو کہ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا بانفسہم بھی ہے، اور دعا کے لیے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی طاقت ہے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنا دیر اللہ کی عبادت میں صرف کرتے اتنا عرصہ اللہ سے مانگنے میں، سبحان اللہ، تو ہمارے لیے سبحان ان اللہ، بابرکت لمحات میں غنیمت موقع ہے کہ ہم نوافل بھی ادا کریں اور اپنے رب کے حضور دعائیں بھی جس قدر مانگ سکتے ہیں وہ مانگیں۔